اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عزیزان گرامی قدر، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے کہ عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے. آج اس کے سلسلے کا نواں دور ہے، اور اب تک کے ادوار میں ہم نے توحید سے متعلق موضوعات کو دیکھا ہے. یقیناً عقائد اسلامیہ میں جب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ اسی عقیدے کا رہا کرتا ہے. آج اگرچہ ہم نے اب تک صفات خدا اور ذات خدا کے بارے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کیے تھے، آج کے درس کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس انداز سے رہے گا کہ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ مختصراً ہم اپنے آج کا ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہو سکا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اب تک کے بیان کیے گئے تمام مطالب میں جو سوالات ہیں وہ ہم آپ سے کر لیں یا آپ مجھ سے وہ سوالات کر لیں، تاکہ اس وادی میں سفر کرتے ہوئے کہیں کوئی شک یا تردد ہمارے راہ میں رکاوٹ نہ بنے. تو آئیے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے جو موضوع آج کا قرار پایا ہے عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کے حوالے سے، وہ شرک قرار پایا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کی حدود کیا ہیں؟ کہاں سے توحید ختم ہو جاتی ہے اور کہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے؟ مشرک کو عموماً بسا اوقات معلوم بھی نہیں چلتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ جو ہے وہ کر دیا ہے، کہ جس انداز سے اندھیری رات میں ایک کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی جس کو احساس نہ کیا جا سکتا ہو، بالکل اس انداز سے شرک جو ہے وہ ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے. اور بسا اوقات دانستہ طور پر اور بہت سے مقامات کے اوپر نادانستگی کے طور پر ایسے کلمات ادا کر لیے جاتے ہیں کہ جو کہ شرک کے مترادف ہوتے ہیں. تو انہی موضوعات میں سے آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آج کی اس گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. شرک کی اگر بنیادی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب احدیت کا انکار ہے، ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یا پروردگار عالم کی صمدیت کا انکار ہے. کسی بھی انداز سے ذات واجب کے لیے اگر علت کا قائل ہوا جائے تو یہ شرک کے مترادف ہے. بالکل اسی انداز سے ایک روایت جو کہ ہمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، نظر آتی ہے کہ سألتہ عن ادنى یکون العبد بمشرکا، ان سے پوچھا گیا کہ کس وقت انسان جو ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے یا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا قال من قال للنوات انها حسات وللحسات انها نوات
ثم دان بہ، کہ جو یہ کہے کہ یہ جو اس زمانے میں کیونکہ عرب کی مرغوب غذا بھی کھجور ہوا کرتی تھی، اور عموماً جہاں پر بھی گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی کھجور کا عنصر عموماً رہا ہوتا تھا. تو یہاں پہ کہا کہ جو ایک کھجور کی گٹھڑی کو کہے کہ یہ کنکر ہے، اور جو کنکر کو کہے کہ گٹھلی ہے، اور ثم دانا بہ، یہ جو لفظ ہے ثم دانا بہ، اور پھر اس کے اوپر اس کو عقیدہ بنا لے، تو یہ یہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اشارہ یہ فرمایا کہ جو کسی شے کی خدا نے جس کو یقیناً پتھر بنایا ہے اور گٹھلی کو گٹھلی بنایا ہے، تو جو اس کی خلقت کو ویسا نہ مانے جیسی وہ ہے اور اس کے مقابلے پر اپنی رائے دے، تو یہ بھی شرک کی وادی میں، یعنی کہ یہ شرک فی خلقت کہلائے گا. یعنی کہ آپ نے خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے وہ مقام جو پروردگار نے اسے دیا ہے وہ آپ اس کو نہیں دے رہے، اور اس کے مقابلے پر اپنی رائے دے کر اس کو ایک عقیدہ بنا رہے ہیں، تو یہ شرک ہوگا. اصول کافی میں باب الشرک کے اندر کی یہ روایت ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اب اگر ہم کہیں، جیسے میں نے بھی اپنی اس حدیث کی شرح میں بھی بیان کر دیا کہ ثم دان بہ، پھر اس کو ایک عقیدہ بنا لے، تو یہ شرک فی خالقیت ہوگا. تو اس کا مطلب شرک کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں. جی ہاں، شرک کی کئی اقسام ہیں. چند اقسام ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں، جو کہ ہم نے توحید کے باب میں ہم نے جو صفات پڑھی ہیں، اگر دیکھا جائے انہی کو الٹ دیجئے تو وہ پھر شرک کی اقسام بن جاتی ہیں. مثلا شرک در ذات خدا، خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، احدیت کی نفی کر دینا، یعنی انسان اس جہاں کے لیے ایک سے زیادہ مبدا کا قائل ہو، جیسا کہ ثنویہ دو مبدا کے قائل ہیں، جیسا کہ یزدان اور اہرمن کے باب میں گفتگو کی جاتی ہے، جس کو آپ زرتشت کہتے ہیں، وہ بھی دو خداؤں کی قائل ہیں. اگرچہ بعض ان کے جو بنیادی منابع ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ بھی دو طاقتوں کا بیان کرتے ہیں کہ دو طاقتیں ہیں اس جہان میں، ایک نیکی اور ایک بدی کی طاقت ہے. تو وہ نیکی کی طاقت کو جو ہے وہ یزداں کے طور پہ لیتے ہیں، اور اہرمن جو ہے وہ برائی کی طاقت کو لیتے ہیں. لیکن انہی میں ایک نظریہ واضح طور پر ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ جو کہ دو خداؤں کا نظریہ تھا، جو کہ دو خداؤں کی خالقیت پر جو ہے وہ اعتقاد رکھتے تھے. نصارہ اقالیم ثلاثہ کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی کہ تین اصول ہیں ان کے، پدر، پسر اور روح القدس، جس کو آپ یوں کہیں گاڈ فادر، یعنی کہ فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ یا ہولی گھوسٹ. تو ان کا بھی تثلیث پر عقیدہ ہے، اگرچہ آج تک کوئی اس تثلیث کو صحیح طور پر واضح کر نہیں سکا کہ اس تثلیث سے کیا مراد ہے. کیا جو فادر ہے اور سن ہے، جو ہولی گھوسٹ ہے یا جبرائیل ہیں، ان کا آپس میں کس طرح سے ان کا آپس میں جو ہے وہ شراکت ہے. لیکن بہرحال ان کے بہت سارے جو فرقہ جات ہیں جس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس انداز سے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ خود خدا ہیں کہ اللہ ان میں حلول کر گیا. یہ دونوں نظریات جو ہے وہ ہمیں عیسائیوں میں نظر آتے ہیں. اسی انداز سے شرک در صفات خدا، یعنی کہ خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ کیا ہے؟ شرک در صفات خدا، یعنی خدا کی صفات کو اس کی ذات اقدس پر زائد جاننا، یعنی کہ ذات کوئی اور ہے اور صفات کوئی اور. تو خدا کی صفات کو مخلوق جیسی صفات سمجھ لینا، جیسے بندوں میں بے عینہی خدا کی صفات اگر جمع ہو جائیں یا جمع ہونے کا قائل ہو جانا، تو یہ بھی شرک کے ایک قسم ہے، جس کو ہم شرک در صفات خدا کہتے ہیں. بندوں کی صفات کو بے عینہی، یہ جو لفظ بے عینہی ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یعنی کہ بالکل وہی جیسا کہ خدا کی صفت ہے، بالکل وہی صفت اس بندے کی بھی ہے.
تو اس عقیدے کا لازمہ کیا ہوگا؟ اس عقیدے کا لازمہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی ذات کے مرتبے میں ہر طرح کے کمال جیسے حیات، علم اور قدرت وغیرہ سے پاک ہو جائے. یعنی کہ خدا کی ذات کو ایک خالی ذات تصور کرنا ہوگا اور پھر حیات، علم اور قدرت کو الگ سے ایک وجود تصور کرنا ہوگا اور پھر ان صفات کو اس ذات سے متصف کر کے ایک ذات کا اقرار کرنا ہوگا جو کہ خود ایک شرک قرار پائے گا، کیونکہ اس صورت میں خدا کی ذات حیات سے متصف ہو کر حی کہلائے گی اور علم سے متصف ہو کر عالم کہلائے گی اور قدرت سے متصف ہو کر قادر کہلائے گی. تو ایسا نہیں ہے، جبکہ یہ حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، یہ اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں. یعنی صفت یعنی ذات، ذات یعنی صفت. یعنی سمجھانے کے اعتبار سے ہم یہ بیان کر دیں کہ جس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذات ایک ہی ہے، اس ذات کی تجلی، اب یہ تجلی کس انداز سے ہو رہی ہے؟ تو اب اس کی تجلی کہیں علم کے بیان کے طرح سے ہوگی، کہیں قدرت سے ہوگی، کہیں علم سے ہوگی، کہیں حیات سے ہو رہی ہوگی. تو یہ تمام کی تمام تجلیات جو ہیں وہ ایک ہی ذات کی تجلی ہے. یوں نہیں ہوگا کہ جناب یہ تو خدا کا علم تھا اور یہاں سے یہاں تک خدا کی قدرت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ذات ہی کی تجلی صفت کہلائے گی اس انداز سے کہ وہ صفت اس ذات سے کوئی جدا نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے. اور جو اس کا منکر ہو جائے تو پھر یقیناً وہ شرک کی وادیوں میں سفر کر رہا ہے. اسی انداز سے شرک در افعال خدا ہے، خدا کے افعال میں شرک کرنا. یہاں روک کر ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ آمادہ ہیں. اس سے پچھلے والی سلائیڈ کے اندر میں نے ایک بات کہہ کر آگے چلا گیا اور اب احساس ہو رہا ہے کہ بات یہاں بیان کر دی جائے. میں نے یہاں کیا کہا؟ علم، حیات اور قدرت. یعنی قدرت کیا؟ قادر خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات قادر ہے. تو کیا اپنی قدرت کے ساتھ قادر ہے یا خدا بے عین ہی بے ذات قدرت رکھتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ یعنی کہ خدا کی قدرت اور خدا کی ذات جدا نہیں ہے. جو ذات ہے وہی قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی ذات ہے. یعنی قدرت اس کی صفت عین ذات ہے. تو اب اگر کہیں سے کوئی شاعر اس انداز کا شعر کہنا شروع کرے کہ قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. چلیں دوسرے مصرے کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن پہلا مصرع قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے. یعنی کہ اللہ قادر الگ ہے اور جو اس کی قدرت ہے وہ اس سے جدا ہے. اور اگر وہ جدا ہے تو وہ اس قدرت کے ساتھ مل کر قادر ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ توحید ہے یا شرک؟ یقیناً بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ بذات قادر ہے، بذات عالم ہے، بذات حی ہے. وہ کسی کے ساتھ مل کر، کسی کے ساتھ اتحاد کر کر خالق نہیں ہے، کسی کے ساتھ اتحاد کر کے عالم نہیں ہے، کسی کے ساتھ اتحاد کر کے قادر نہیں ہے. بالکل یہی معاملہ خدا کے افعال کے ساتھ پیش آتا ہے کہ انسان اس عالم ایجاد یعنی کہ جو عالم خلق ہوا ہے اور اس کی جو آفرینش ہے اور تدبیر ہے، یعنی کہ جو اس جہان کی تدبیر ہے، چلانا ہے، اس جہان کے قانون سازی ہے، اس میں غیر خدا کی جو تاثیر استقلالی ہے اس پر اعتقاد رکھتا ہو. یہاں میں نے ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے، تاثیر استقلالی. یہ کلامی اصطلاح ہے. یعنی کہ کسی بھی شے کو، کسی بھی اثر کو مستقلاً جانتا ہو. شاید یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو، اس کو بھی آسان کروں. مستقل کا مطلب کیا ہے؟
مستقل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کام کے کرنے میں کسی کے محتاج نہ ہو، ہم اپنے کسی کام کے کرنے میں مستقلاً اختیار رکھتے ہوں، تو یہ خود ایک شرک ہے۔ اس لیے مستقلاً کا مطلب یہ کہ اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے، اور بالکل ہم مختار کل ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ وہ بذات خود ہی زندہ ہے، کسی پر انحصار نہیں ہے اس کا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی شرک کہلائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو فعلیت بالاستقلال پر اعتقاد رکھتا ہو، یہ وہی بات ہے جو میں نے بھی کہی کہ کوئی شخص خود اپنی ذات کے اوپر بذات اپنے آپ کو مختار کل بیان کرے اور پھر اس عقیدے کا پرچار کرے، تو یہ بھی شرک در افعال خدا کہلائے گا۔ پھر یہیں سے ایک چیز جنم لیتی ہے جسے ہم تفویض کا نظریہ کہتے ہیں۔ تفویض کا نظریہ کیا ہے؟ تفویض کا نظریہ یہ ہے کہ خدائی اختیارات کا کسی کے لیے قائل ہو جانا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنا اختیار کسی کو تفویض کر دیا، اور اس تفویض میں ایک چیز قدرت میں شامل ہے، اس کی تقدیر میں ایک چیز شامل ہے جو کہ ہم بیان کر دیں، یعنی کہ اب یہ لفظ لکھا ہوا نہیں ہوگا لیکن اس کی تقدیر میں ہے، یعنی کہ جب ہم بات کہیں کہ تفویض، تو اس تفویض کا مطلب یہ ہے کہ جسے یہ اختیار تفویض کیا گیا ہے وہ اس کے استعمال میں اب آزاد ہے، اور اس میں اب خدا کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی پروردگار کے فعل کے تابع رہ کر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ خدا کا اختیار اس کے پاس موجود ہے، خدا کے علاوہ اور خدا کے بغیر یہ ہر کام کرنے پر قادر ہو گیا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ پھر شرک ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کا اگر کوئی انکار کر دے تو پھر یہ بھی شرک کہلائے گا۔ پھر اسی طرح سے خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کر دے تو پھر یہ بھی یقیناً خدا کی تدبیر کے اندر جو ہے وہ شرک کہلائے گا، کہ اگر خدا نے اعلان فرمایا کہ یہ جو ہے یہ میرا رسول ہے، اور میں کہوں نہیں یہ رسول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، رسول تو اس کو ہونا چاہیے، تو پھر یہ بھی شرک کہلائے گا، اللہ کے افعال کے اندر شرک ہوگا۔ ایک اصول جو کہ فلسفے میں پڑھا بھی جاتا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ موجودات میں سوائے خدا کے کوئی مؤثر نہیں ہے، اور کوئی حرکت اور کوئی قوت نہیں ہوتی مگر خدا کے ذریعے۔ یقیناً پروردگار عالم جو ہے وہ ہر اثر کے لیے جو ہے وہ مؤثر جو ہے وہ خدا کی ذات ہی ہے۔ پھر آخری قسم اس کی ہم آج کی حد تک دیکھیں گے، وہ ہے شرک در عبادات، یعنی کہ کسی غیر کی پرستش کرنا، غیر خدا کے علاوہ کسی کی پرستش کرنا، خدا کے علاوہ کسی کو عبادت کا اہل قرار دینا، کسی غیر کی خوشنودی کے لیے اس کی عبادت کرنا، عبادتاً کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا، اور فروعات کا مذاق اڑانا، مثلا نماز کا مذاق اڑانا یا کسی اور دیگر اسلامی شعار کا مذاق اڑانا، کہ جو کہ مذہبی شعار ہو لیکن اس کا جو ہے وہ انکار تو نہیں کیا جا رہا ہو، ایون مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس معاملے میں بھی یہ شرک در عبادت خدا قرار پائے گا۔ پہلے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو یقیناً بت جو کہ شرک در عبادات تصور کیا کرتے تھے، لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جب کبھی بھی شرک در عبادت ہوتا ہے تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ اگر سامنے کوئی لکڑی پتھر کا بت ہے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے تو بس یہی شرک ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں بہت توجہ رہے، بت کسے کہتے ہیں؟ بت ہر اس شے کو کہتے ہیں جو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، جو خدا کے مقابل آ جائے اور خدا تک پہنچنے میں
رکاوٹ حائل کر دے، یہ بت ہے۔ اب اگر کوئی انسان مثلا معصیت میں کسی کی اطاعت کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ معصیت ہے لیکن اس معصیت میں کسی کی اطاعت کرتا ہے، تو در حقیقت یہ اس کی بندگی کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تو وہ کام کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن کسی غیر کے کہنے پر وہی کام یہ کیے چلے جا رہا ہے، تو یہ معصیت میں اس کی بندگی کر رہا ہے، یعنی کہ اب یہ خدا کا بندہ نہیں ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مقام کے اوپر قرآن نے ان کو مخاطب بھی یوں ہی کیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ تو یقیناً یعنی اپنا معبود قرار دے دیا ہو، یعنی اللہ کی سوا وہ فقط اسی کی سننے چلے جا رہا ہے، اور یہ ایک شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ کوئی صاحب ہوں جو کہ اپنے عہدے کے پیچھے ایسے چل رہے ہوں کہ ان کے آگے دنیا کی سب سے اہم ترین شے اور کائنات کی سب سے عظیم ترین شے ان کا عہدہ ہو، اور اس سے آگے وہ کسی کی بات بھی نہ سن رہے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اور یہ خود ایک انداز کا شرک ہوگا یقیناً، کہ ان کے نزدیک ان کے عہدے سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ ایک میں نے اس میں جملہ اس میں استعمال کیا ہے، عبادت کرنا، عبادتاً، یعنی کہ کسی کے سامنے سجدے کر لینا، سجدہ کرنا، اپنا ماتھا کسی کے آگے ٹیک لینا، عبادتاً، یہ شرک ہوگا خدا کے غیر کے آگے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تعظیم کی جائے تو کیا وہ جائز ہے؟ اگر کسی کے سامنے تعظیماً جھکا جائے تو کیا وہ جائز ہوگا یا وہ شرک ہوگا؟ سوال، اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھنا چاہوں گا۔ آپ میں سے وہ روایت یقیناً سب نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ اپنے زوج کو سجدہ کرے، یعنی کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ روایت جو ہے وہ ہمیں کچھ مقامات کے اوپر جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا سجدہ ہے؟ کیا رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی عبادت کرے؟ کیا خدا کے علاوہ عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا خدا کے علاوہ عبادت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بات تو اظہر من الشمس ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ خدا کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جب کبھی بھی عبادت کا تصور آئے گا تو یہ خدا کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ اگر اس کے بعد کوئی سجدہ جائز ہوتا تو میں اس کو کہتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خدا کے بعد سجدے جائز ہونے کی بات آ رہی ہے، یہ یقیناً تعظیم کے زمرے ہی میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا خدا کے علاوہ تو میں زوجہ سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کی تعظیم کرے اور اس کا سجدہ کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جائز ہوتا کا جو جملہ ہے، جملہ شرطیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے نزدیک تعظیم میں بھی کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا جائز نہیں ہے۔ یہ روایت ہمیں بیان کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم جیسے ہی کسی مقدس مقام پر گئے اور ہم نے سامنے اپنے روضہ مبارک کو دیکھا یا ذریعہ مبارک کو دیکھا اور ایک دم سے ہم نے اس زمین پر جو ہے وہ سجدہ کیا، ماتھا ٹیک دیا، تو اس سے کیا، اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ عمل انجام دیتے بھی ہیں۔ دیکھیے اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ یقیناً آپ کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کو نماز سے پہلے تحری کی جاتی ہے اور اس کے اندر قبلے کا تعین کیا جاتا ہے کہ کہاں ہے، یہ ضروریات میں سے ہے۔ لیکن جو مستحب سجدے ہیں، جو خدا کو
جو سجدے جو کہ شکر کے طور پہ کیے جاتے ہیں، شکرانے کے طور پہ کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے قبلہ رو ہونا ویسے بھی ضروری نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کہاں پر ہے تو اس کے لیے تحری کرنا بھی اس وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اب آپ جیسے ہی اس مقدس مقام پر پہنچے اور اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہاں میں گناہ گار اور کہاں یہ مقدس مقام اور یہ پاک اور پاکیزہ ملائکہ کی جگہ، تو وہیں پر آپ نے پروردگار کو سجدہ شکر کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں اس مقام پر آ گیا. تو یقیناً وہ سجدہ اس زری کو یا جالی کو نہیں، وہ خدا کو سجدہ ہے اور شکرانے کا سجدہ ہے. تو بالکل کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کر لے خدا نخواستہ کہ یہاں پر جو ہے وہ عبادت کی جا رہی ہے اس کی، اور اس کو یہ احتمال ہو اور آپ کے لیے یہ بدنامی کا باعث بنے، تو پھر آپ کو اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. یہاں تک ہم نے اپنے آج کے موضوع کو رکھا ہے. یہاں سے اب میں چاہوں گا کہ جو باقی ماندہ وقت ہے اس میں ہم آپ کے سوالات لے لیں اور آپ سے کچھ سوالات کر لیں.